بشرا زیدی کی موت خون کی وہ سرخی جس نے کراچی کا مستقبل سیاہ کر دیا۔ خون کی سرخی سڑک کی سیاہی کو دھندلا رہی تھی۔ اب لال لال خون کالی سڑک پر ایک ہنستے بستے شہر کے اجڑ جانے کا نوحہ لکھ رہا تھا۔ یہ سرخی کراچی کا مستقبل سیاہ کرنے والی تھی۔ گڈمڈ ہوتے سرخ و سیاہ رنگوں کے بیچ ڈولتا روشنیوں کا شہر تشدد کی تاریکیوں میں ڈوبنے والا تھا۔ یہ پیر 15 اپریل 1985 کی تیز چلچلاتی دھوپ سے نہاتی ہوئی صبح تھی۔ بالکل ابھی ابھی کراچی کے سب سے معروف علاقوں میں سے ایک ناظم آباد چرنگی سے متصل سید الطاف علی بریلوی روڈ پر X3 روٹ کی ایک تیز رفتار فورڈ ویگن نے وہیں بالکل ہی سامنے واقع سرکاری تعلیمی ادارے سر سید گورنمنٹ گرلز کالج کی 20 سالہ طالبہ بشرا زیدی اور ان کی بڑی بہن نجمہ کو کچل دیا تھا۔ منی بس کے چرچراتے پہیوں نے طالبات کو ہی نہیں، شہر کے امن و امان اور چین و سکون کو بھی کچل ڈالا۔ بشرا زیدی کا خون سڑک کی خاک میں کیا ملا کہ شہر کے مقدر میں صرف خاک و خون ہی رہ گیا۔ آج سے ٹھیک 40 برس پہلے رونما ہونے والے اس حادثے میں ہلاک ہونے والی جوان سالہ طالبہ کے جسم سے بہنے والا خون اور اس کو کچل دینے والی منی بس کے ڈرائیور کے چہرے سے ٹپکنے والا خون ایک چہرے اور ایک جسم تک محدود نہیں رہے۔ پھر ہر بستی میں خون بہا، پھر ہر محلے پر خوف چھا گیا۔ ہر انسان کی طرح بشرا زیدی کی جان بھی یقیناً انمول تھی۔ ہم سب کو بخوبی اندازہ ہے کہ ان کے اہل خانہ کے لیے یہ زخم آج تک نہیں بھر سکا ہوگا۔ اس حادثے کی وجہ سے ان کے اہل خانہ اور خاندان جس دکھ اور کرب سے گزرے ہوں، ہر برس آج ہی کے دن جو اذیت انہیں ہوتی ہوگی اس کا اندازہ ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے اہل کراچی کے دلوں سے پھوٹنے والی جو ہمدردی بشرا زیدی کے حصے میں آئی، آج تک شہر کی کسی اور طالبہ کو کبھی نصیب نہ ہو سکی۔ آج 40 برس بعد اس حادثے کی ان تفصیلات کو بیان کرنے کی سرتوڑ کوشش کے باوجود بشرا زیدی کے اہل خانہ سے رابطہ تو ممکن نہ ہو سکا، مگر ہم سب اہل کراچی بشرا زیدی کے خاندان کے دکھ میں خود کو آج بھی برابر کا شریک تصور کرتے ہیں۔ لیکن کیا محض ایک حادثے میں ایک طالبہ کی ہلاکت سے زندگی سے بھرپور شہر ایسے تشدد کی لپیٹ میں آ سکتا تھا جس کے اثرات آسیب کی طرح آج بھی کراچی کی سڑکوں پر منڈلاتے ہیں؟ اس سوال کا جواب اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک اس وقت کے کراچی پر ایک نظر نہ ڈالی جائے، ان دنوں کی سیاست کا تجزیہ نہ کر لیا جائے، اس حادثے، اس کے نتیجے میں جنم لینے والے احتجاج اور رد عمل میں پھوٹ پڑنے والے فساد کی تفصیل نہ جان لی جائے۔ اس وقت اور بعد کے اخبارات سے پتہ چلتا ہے کہ حادثے کی خبر پر ایک نہیں کئی موقف اختیار کیے گئے۔ بدقسمتی سے اس زمانے کی انتظامیہ یا پولیس کے وہ زیادہ تر افسران جو اس واقعے یا اس کی تحقیقات سے متعلق رہے اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ صحافی جنہوں نے اس واقعے اور بعد کے حالات کو رپورٹ کیا، ان میں سے بھی زیادہ تر یا تو اب ہمارے درمیان نہیں رہے یا پھر ان کی یادداشت اس قدر دھندلا چکی ہے کہ اب تفصیل بتانے سے قاصر ہیں۔ لہٰذا محض اس مواد پر بھروسہ کرنا پڑے گا جو آج یا تو بعض عینی شاہدین اور صحافیوں کی یادداشتوں میں دھندلا سا محفوظ ہے یا پھر انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ اب اس واقعے کو دوبارہ بیان کرنے کے لیے کئی روز تک درجنوں افراد سے گفتگو کی گئی ہے۔ ان افراد میں حادثے کے بعد احتجاج کے عینی شاہدین، جن میں اس وقت سر سید گرلز کالج کی طالبات، آس پاس واقع دیگر تعلیمی اداروں کے طلباء اور قریبی علاقوں کے بڑے مکین شامل ہیں۔ ان سب کے مطابق بشرا زیدی کا خاندان نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں حیدری شاپنگ سینٹر کے قریب واقع MY اسکوائر یا MY اپارٹمنٹس کی تیسری منزل پر رہائش پذیر تھا اور ان کے والد غالباً شبر زیدی صاحب حادثے کے وقت ملازمت کے سلسلے میں ملک سے باہر کسی عرب ریاست میں مقیم تھے۔
حادثے کے پہلے موقف کے مطابق بشرا زیدی اور ان کی بہن نجمہ کو کئی دیگر طالبات کے ساتھ کالج کے قریب سے سڑک عبور کرنے کی کوشش میں ایک تیز رفتار منی بس نے ٹکر ماری، اور جب یہ طالبات سڑک پر گر گئیں تو بریک لگتے لگتے بھی بس کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ یہ طالبات اس منی بس کے پہیوں کے نیچے کچل گئیں۔ دیگر دستیاب معلومات کے مطابق بشرا زیدی اور ان کی بہن X3 روٹ کی منی بس میں سوار کالج جا رہی تھیں اور کالج کے قریب ترین بس سٹاپ پر اترنا چاہتی تھیں، مگر دراصل منی بس اپنے ہی روٹ کی ایک اور منی بس سے ریس کر رہی تھی۔ ریس کا مقصد تفریح نہیں بلکہ لالچ تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسافروں کو سوار کرنے کا موقع دوسری منی بس کو نہ مل سکے اور آگے رہنے والی منی بس زیادہ مسافروں کو سوار کر کے زیادہ کرایہ وصول کر سکے۔ ممکنہ طور پر لالچ اور ضد کے یہی جذبات اس حادثے کی وجہ بن گئے۔ اسی ریس میں ڈرائیور نے کالج کے قریب سٹاپ پہ نہ رکنا چاہا جہاں اس وقت سوار ہونے والا کوئی مسافر نہیں تھا۔ ڈرائیور کی کوشش تھی دوسری منی بس سے پہلے اگلے سٹاپ پر پہنچ کر وہاں موجود مسافروں کو سوار کر لیا جائے۔ اس جلدی میں ڈرائیور نے منی بس کی رفتار بڑھائی، مگر جب بشرا اور ان کی بہن نجمہ سمیت 2 اور طالبات نے بھی ڈرائیور اور کنڈکٹر سے کہا کہ انہیں تو یہیں کالج کے سٹاپ پر اترنا ہے، تو ڈرائیور نے کہا کہ وہ منی بس روکے گا تو نہیں مگر رفتار بہت کم کر سکتا ہے تاکہ یہ طالبات چلتی منی بس سے ہی اتر جائیں۔ جب بس کی رفتار آہستہ آہستہ ہو گئی تو بشرا سمیت کئی طالبات نے چلتی بس سے اترنے کی کوشش کی اور اسی کوشش میں بس سے اترتے ہی لڑکھڑا گئیں۔ پہلے بشرا اور پھر نجمہ لڑکھڑا کر سڑک پر گریں اور اسی منی بس کے پچھلے پہیوں سے کچل گئیں۔ نتیجے میں بشرا جسم کے اوپری حصوں اور سر پر چوٹ کی وجہ سے موقع پر ہی دم توڑ گئیں، جبکہ ان کی بہن نجمہ کی ٹانگیں پہیوں سے کچل کر ٹوٹ گئیں۔ روزنامہ نئی بات کے ایڈیٹر مقصود یوسفی اس وقت روزنامہ جسارت کے لیے کراچی کے کرائم رپورٹر تھے۔ مقصود یوسفی نے بشرا زیدی کی ہلاکت کے اس حادثے کے اسی موقف کی تائید کی۔ اب جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے بالکل ایسے ہی ہوا تھا، مقصود یوسفی نے یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ منی بسیں اس وقت بہت بے ہنگم انداز سے سڑکوں پر دوڑا کرتی تھیں اور پیلا شیطان کہلاتی تھیں۔ جیو نیوز سے وابستہ صحافی مظہر عباس اس وقت ڈاؤن نیوز گروپ کے انگریزی اخبار اسٹار کے کرائم رپورٹر تھے۔ مظہر عباس نے بھی دوسرے موقف کی تائید کی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ طالبات اسی منی بس سے کچل گئی تھیں جس سے وہ اترنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ غالباً وہ منی بس پوری طرح رکی نہیں تھی، مگر چونکہ اب 40 سال گزر چکے ہیں تو اصل واقعہ تو دہرانے کے لیے اس وقت کے اخبارات ہی کو دیکھنا پڑے گا، تو فی الحال تو یہی یاد آ رہا ہے کہ یہ حادثہ طالبات کے بس سے اترنے کی کوشش میں ہوا تھا۔ مگر ڈاؤن گروپ کے اس وقت شائع ہونے والے اردو اخبار حریت کے اس وقت کے کرائم رپورٹر تنویر خان پہلے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ تفصیلات تو اب مجھے بھی درست طور پر یاد نہیں، مگر اتنا بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حادثہ تب ہوا جب یہ طالبات سڑک عبور کر رہی تھیں۔ یہ وہی یلو ڈیول یعنی پیلا شیطان منی بس تھی۔ کچل جانے کے بعد دونوں بہنوں کو زخمی سمجھ کر ناظم آباد 7 نمبر میں واقع عباسی شہید ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے 20 سالہ بشرا زیدی کی ہلاکت ہو جانے کی تصدیق کی اور ان کی زخمی بہن نجمہ کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ تیسرا موقف آج کی کراچی پولیس کے اعلیٰ افسران نے دیا۔ اب جب کراچی پولیس کی اعلیٰ قیادت سے اس واقعے کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست کی گئی تو کہیں نیچے دب جانے والے ریکارڈ تک رسائی میں مشکلات کے باوجود کراچی پولیس کے اعلیٰ افسران تا دم تحریر یہی تصدیق کر سکے کہ دونوں طالبات بشرا زیدی اور ان کی بہن نجمہ جب اپنی منی بس سے اتریں تو انہیں عقب سے آنے والی X3 روٹ کی کسی اور تیز رفتار منی بس نے کچل ڈالا۔ صحافی مقصود یوسفی کا کہنا ہے کہ واقعہ ہوتے ہی ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ اگر حادثے کے بعد ڈرائیور فرار نہ ہوتا اور پولیس اسے گرفتار کر لیتی یا پھر ٹرانسپورٹ اتحاد کے رہنما و قائدین بشرا زیدی کے خاندان سے فوری طور پر ہمدردی کا اظہار کرتے تو بھی شاید معاملہ سلجھ سکتا تھا، مقصود یوسفی نے کہا۔ ذرائع ابلاغ ہوں یا اہل علاقہ، اس زمانے کے طلباء و طالبات ہوں یا صحافی اور تجزیہ نگار، پولیس اور انتظامیہ کے اہلکار ہوں یا سیاستدان، سب کے سب اس ایک نقطے پر متفق ہیں کہ
کہ کراچی میں اس وقت شہریوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے ڈرائیورز، مالکان عملے اور پبلک ٹرانسپورٹ کی مختلف تنظیموں کے درمیان ایک کشیدگی پہلے ہی سے موجود تھی، مگر ویسی نمایاں نہیں تھی جیسی اس حادثے سے ہو گئی۔ صحافی مقصود یوسفی، مظہر عباس اور تنویر خان تینوں ہی کا کہنا ہے کہ چونکہ ڈرائیور پشتون، کشمیری یا پنجابی تھا اور اس زمانے میں کراچی میں زیادہ تر بس، منی بس، ٹیکسی، رکشہ سمیت تقریباً 90% پبلک ٹرانسپورٹ پختون آباد کاروں کی ملکیت تھی، اور وہی ڈرائیور، کنڈکٹر سے لے کر ٹرانسپورٹ تنظیموں کے اعلیٰ عہدیداران بھی تھے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے مسافروں میں سب سے زیادہ تعداد شہر کی قدیم اردو بولنے والی آبادی کی تھی، جبکہ ڈرائیورز، عملہ، کنڈکٹر، کلینر وغیرہ غیر مقامی تھے اور پشتو، کشمیری یا پنجابی بولتے تھے۔ شہر کے حالات، ثقافت اور مقامی آبادی کے طرز زندگی سے ناواقفیت کہہ لیجیے، یا کم علمی، یا پھر نئی جگہ کے اثرات، یا کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی دھن، یہ گاڑیاں عموماً انتہائی لاپرواہی سے چلائی جاتی تھیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہو، یا قواعد و ضوابط سے آگہی کی کمی ہو، یا شہر کی ثقافتی زندگی سے ناواقفیت، اس بنیاد پر مقامی شہریوں اور غیر مقامی ٹرانسپورٹرز کے درمیان اکثر چپکلش دکھائی دیتی تھی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے عملے کے ارکان، ڈرائیورز اور کنڈکٹر وغیرہ کا طرز عمل اور مقامی شہریوں کی انا ہو یا رویہ، ان وجوہات کی بنا پر، یا پھر کرائے، بد تہذیبی کی شکایات اور آئے دن رونما ہونے والے حادثات، سب نے مل کر مقامی شہریوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے اس عملے اور شہریوں کے درمیان ایک خلیج قائم کر دی تھی۔ یہ شکایات بھی عام تھیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے غیر مقامی ڈرائیورز، کنڈکٹرز یا مالکان مسافروں، خاص طور پر خواتین سے بدسلوکی کر جاتے ہیں، اور زیادہ پیسے کمانے کی اس دوڑ میں مقامی ثقافت متاثر ہو رہی ہے۔ شہری اس بے ہنگم ٹریفک سے بہت نالاں تھے، خصوصاً نوجوانوں میں تاثر عام تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کے دوران خواتین، خصوصاً کم عمر اور نوجوان خواتین سے بدسلوکی اور بد تہذیبی روز کا معمول بن گئی ہے۔ اب چاہے اتفاق کہہ لیجئے کہ جس منی بس نے بشرا زیدی کو کچل کر ہلاک کر دیا تھا، اسے بھی ایک پشتون یا کشمیری ڈرائیور ہی چلا رہا تھا، اس لیے بشرا زیدی کے اس حادثے پر احتجاج کرنے والے ان طلباء و طالبات کے اس غم و غصے اور اشتعال کا رخ اچانک تبدیل ہو گیا، اور مشتعل ہجوم میں پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف جاگ جانے والے جذبات اچانک ایک نیا رخ اختیار کر گئے۔ صحافی مقصود یوسفی نے کہا کہ یہ بدقسمتی تب بھی تھی اور اب بھی ہے کہ ہمارے ہاں اس قسم کے واقعات کے بعد ذمہ دار ڈرائیور یا ملزمان یا تو فرار ہو جاتے ہیں یا پھر فرار کروا دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ٹرانسپورٹ مافیا بھی ایسا ہے کہ اس طرح کے واقعات کے بعد ڈرائیور فرار ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں ملی بھگت کے بعد پیش کیا جاتا ہے۔ قوانین اور ضوابط یا تو تھے نہیں یا پھر درست طور پر نافذ نہیں تھے۔ ایک طرف تو بشرا زیدی کو کچلنے والا ڈرائیور بھی موقع سے فرار ہو گیا، اور دوسری جانب پولیس نے بھی ذمہ دار ڈرائیور کو گرفتار کرنے یا حادثے کے بعد کی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے نہ تو مناسب اقدامات کیے اور نہ ہی مستعدی دکھائی۔ مقصود یوسفی نے کہا کہ اگر بشرا زیدی کے اس المناک موت کا ذمہ دار ڈرائیور فرار نہ ہوتا یا پولیس معاملے میں سنجیدگی دکھاتی تو شاید اتنی تباہی اور بربادی کی نوبت نہ آتی۔ صحافی تنویر خان کا کہنا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق ڈرائیور پشتون نہیں بلکہ پنجابی تھا، اگر پولیس چاہتی تو اسے گرفتار کر سکتی تھی۔ بعض ذرائع نے دعویٰ کیا کہ حادثے کی وجہ بننے والی منی بس دراصل کسی پولیس افسر کی ملکیت تھی، اور حادثے کے بعد ہونے والے احتجاج سے نمٹنے کی ذمہ دار پولیس کے افسران یہ بات جانتے تھے، اسی لیے پولیس کی جانب سے سنجیدہ کارروائی نہیں کی گئی یا جانبداری کا برتاؤ کیا گیا۔ لیکن اب اتنا عرصہ بعد آزاد ذرائع سے ان داموں کی آزادانہ تصدیق یا تردید تقریباً ناممکن ہے۔ صحافی تنویر خان کا کہنا ہے کہ دراصل ٹرانسپورٹ سے متعلق قوانین اور قواعد و ضوابط تو بہت نرم تھے، یا پھر ان پر عمل درآمد کا طریقہ کار ایسا تھا کہ ٹریفک حادثوں کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا نہیں مل پاتی تھی، اور ٹریفک حادثے جرم اتفاقی کے زمرے میں تھے۔ ایسے مقدمات میں سزا کا امکان نہ ہونے کے برابر اور جرمانہ بہت معمولی ہوتا تھا۔ سر سید کالج کی ایک سابق طالبہ عظمیٰ ندیم
ہند کا کہنا ہے کہ کالج کے آس پاس کئی اور تعلیمی ادارے بھی واقع تھے۔ بالکل ہی برابر میں گورنمنٹ گرلز کالج کی عمارت تھی، ذرا ہی فاصلے پر عثمانیہ کالج تھا، کچھ ہی دور طلباء کے لیے مخصوص سٹی کالج اور چند سو گز دور مخلوط تعلیمی ادارہ پریمیئر کالج، اور پھر سڑک کے عین دوسری جانب طلباء گورنمنٹ کالج فار ویمن تھا۔ یعنی ایک ہی سڑک پر 5 اور دوسری طرف چھٹا کالج تھا۔ آس پاس کئی سکول بھی تھے جن میں طلباء و طالبات دونوں ہی زیر تعلیم تھے۔ عظمیٰ ندیم کی ایک اور ہم جماعت سیما رضوی کا کہنا ہے کہ واقعے کی اطلاع جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے تمام ہی تعلیمی اداروں سے طلباء و طالبات ہزاروں کی تعداد میں سر سید گورنمنٹ گرلز کالج کے سامنے جائے حادثہ پر جمع ہو گئے۔ سر سید کالج کی ایک سابق طالبہ سیما مسعود کے مطابق ان ہزاروں طلباء و طالبات کی اکثریت قریبی علاقوں ناظم آباد، رضویہ، پاپوش نگر، نارتھ ناظم آباد، حیدری اور دیگر علاقوں سے ان تعلیمی اداروں میں آتی تھی، لہٰذا یہ خبر ان علاقوں میں بھی چشم زودن میں پہنچ گئی۔ چونکہ موبائل یا ڈیجیٹل کمیونیکیشن کا تو تصور بھی نہیں تھا، نہ فونز تھے، نہ انٹرنیٹ اور نہ ہی ٹی وی کے لائیو نیوز چینلز، لہٰذا پریشان حال والدین یا طالبات کے بھائی بہن اور دیگر اہل خانہ اس صورتحال میں پھنس جانے والی اپنی بچیوں کی باحفاظت واپسی کے لیے کالج کے مرکزی دروازے پر جمع ہونا شروع ہوئے، اور یوں کچھ ہی دیر میں ایک اتنا بڑا مجمع جمع ہوا جس سے نمٹنا اس صورتحال میں قطعاً آسان نہ رہا۔ ڈاکٹر شگفتہ ناز نقوی اب امریکہ میں مقیم انتہائی مصروف ڈاکٹرز ہیں۔ بشرا زیدی کے حادثے کے وقت وہ سر سید کالج کی ممتاز طالب علم رہنما تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب یہ واضح ہو گیا کہ ہلاک ہونے والی طالبہ بشرا زیدی کا تعلق بھی سر سید کالج سے ہی ہے تو کالج کی انتظامیہ کے بعض اراکین نے خود بھی طالبات کو باہر جانے اور احتجاج میں شامل ہونے کی ترغیب یا موقع دیا۔ ڈاکٹر شگفتہ نقوی نے کہا، ہمیں تو خود تب کہا گیا کہ جاؤ باہر جا کر دیکھو، تب تک بے انتہا ہجوم کالج کے سامنے اور آس پاس کی سڑکوں پر جمع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر شگفتہ کے مطابق ساتھی طالبہ کی اس المناک ہلاکت اور بے ہنگم پبلک ٹرانسپورٹ کے اس لاپرواہی کے خلاف اس ہجوم نے احتجاجاً سڑک پر دھرنا دے دیا۔ اس وقت قریبی علاقے رضویہ کے مکین ڈاکٹر ناصر نقوی بھی اب امریکہ میں ہی مقیم ہیں۔ ڈاکٹر ناصر تب شہر کے جنوبی علاقے میں واقع آدم جی سائنس کالج میں زیر تعلیم تھے۔ جب ہمیں اطلاع آئی کہ سر سید کالج کی کسی طالبہ کی کسی حادثے میں ہلاکت ہوئی ہے تو میں سر سید کالج میں زیر تعلیم اپنی بہن کی تلاش میں بڑی پریشانی کی حالت میں بھاگا وہاں پہنچا۔ ناصر نقوی کا کہنا ہے کہ تب تک نہ صرف وہاں جمع ہونے والے طلباء و طالبات بلکہ ہجوم بھی بے انتہا جذباتی ہو چکا تھا۔ عظمیٰ ندیم کہتی ہیں کہ اس واقعے کے وقت وہ کالج کی تیسری منزل پر واقع اپنے کلاس روم میں تھیں۔ حادثے کی اطلاع اندر کالج میں پہنچنے پر پورے کالج کو زبردست خوف و ہراس اور بے یقینی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب طالبات حادثے کے جمع ہو جانے والے ہجوم، ہنگامے اور شور و غل سے گھبرا کر کلاس روم سے نکلنے لگیں تو ہماری پرنسپل غالباً مسز نعیم شاہ نے انہیں تاکید کی کہ وہ کالج کے اندر رہیں۔ سیما مسعود اور عظمیٰ ندیم کا کہنا ہے کہ اچانک کلاس کے باہر شور اور افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ شور اتنا بڑھا کہ بالآخر کلاس میں تدریس ہی رک گئی اور ہم سب کلاس روم سے باہر نکل آئے۔ ناظم آباد کی رہائشی سیما رضوی بھی اس وقت عظمیٰ ندیم کی ہم جماعت تھیں اور سر سید کالج کی طالبہ تھیں۔ سیما رضوی نے وہ منظر یاد کرتے ہوئے بتایا کہ کلاس روم سے باہر نکل کر ہم سب کالج کے گراؤنڈ میں پہنچے تو تقریباً تمام ہی طالبات کا زبردست ہجوم وہاں جمع تھا۔ ہم سب بہت پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ میں چونکہ قریب ہی ناظم آباد میں واقع اپنے محلے کی کئی دیگر طالبات کے ساتھ کالج آتی جاتی تھی، اس لیے اس ہنگامی صورتحال میں سب سے پہلے تو مختلف جماعتوں کی سینکڑوں طالبات کے ہجوم میں اپنی دوستوں کو تلاش کرنا چاہا۔ بہت خوف اور پریشانی کا عالم تھا۔ باہر ہجوم کی چیخ و پکار اور اندر کالج میں گھبرائی ہوئی طالبات
واقعات کے فکر انگیز چہروں سے ٹپکتا خوف و ہراس۔ عظمی ندیم کے بقول بھی ایسا اشتعال اور ایسی ہنگامہ آرائی تو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کراچی میں ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ سیما مسعود نے بتایا کہ جب تک ہم سب کالج سے باہر نکلے تب تک مشتعل ہجوم بے قابو ہونا شروع ہو چکا تھا۔ طلباء کی نعروں کی آوازوں سے سارا علاقہ گونج رہا تھا۔ ڈاکٹر ناصر نقوی نے کہا کہ جب میں وہاں پہنچا تو سر سید کالج اور دیگر تعلیمی اداروں کی طلباء و طالبات نے سڑک بند کر رکھی تھی۔ سر سید کالج کی سابق طالبہ سیما رضوی کے مطابق مشتعل ہجوم جن میں طلباء کی بڑی تعداد تھی، ان کی جانب سے جلد ہی گاڑیوں پر پتھراؤ شروع ہو گیا اور صورتحال قابو سے باہر ہوتی چلی گئی۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک سابق طالب علم رہنما اور قریب واقع گورنمنٹ کالج فار ویمن کے سابق طالب علم نے کہا کہ پھر ہجوم میں شامل بعض عناصر نے آتی جاتی مسافر بس ویگن اور پبلک ٹرانسپورٹ سے متعلق دیگر گاڑیوں، رکشہ یا ٹیکسی وغیرہ پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ انہوں نے نقشہ کھینچتے ہوئے بتایا، ہنگامہ آرائی اور ہجوم کے اشتعال کو بھانپتے ہوئے چرنگی سے گولی مار جو اب گل بہار کہلاتا ہے تک سڑکوں کے دونوں جانب پھیلے ہوئے کافی بڑے بڑے بازار کے دکانداروں نے بھی عافیت اسی میں جانی کہ کاروبار بند کر کے محفوظ انداز میں انتظار کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس طالب علم رہنما کے مطابق پتھراؤ بے ہنگم یا غیر منظم نہیں لگا، جس سے اندازہ ہونے لگا کہ یہ بظاہر اچانک پھوٹ پڑنے والا احتجاج خاصا منظم ہے اور یہ صورتحال بہت جلد نہیں سنبھلے گی۔ آہستہ آہستہ معاملہ اس قدر مخدوش ہوا کہ ہجوم میں شریک مشتعل عناصر نے آتی جاتی کسی بس یا غالباً بشرا زیدی کے حادثے کی ذمہ دار منی بس کو نظر آتش کر ڈالا۔ بس پھر کیا تھا، جب ایک گاڑی کو آگ لگا دی گئی ہو تو اس کے بعد نہ تو کوئی گزرتی ہوئی گاڑی محفوظ رہتی ہے اور نہ ہی کوئی تاخیر سے بند ہونے والی دکان، اور یہی ہوا۔ یہ واقعہ گل بہار تھانہ کی حدود میں ہوا تھا جو ذرا ہی دور واقع تھا۔ وہاں سے پولیس کے موقع پر پہنچنے تک جب ہنگامہ آرائی قابو سے باہر ہوئی تو پولیس نے آتے ہی مشتعل ہجوم پر دھاوا بول دیا۔ سیما مسعود کے مطابق جب سر سید کالج کی طالبات کی بڑی تعداد سڑک پر نکلی تب تک پولیس کی جانب سے آنسو گیس کے گولے داغے جا چکے تھے۔ اس قدر آنسو گیس فائر کی گئی تھی کہ آس پاس کا ماحول آنسو گیس کی لپیٹ میں تھا، یوں لگتا تھا جیسے اندھیرا چھا گیا ہو۔ موقع پر بھیجی جانے والی پولیس نے مشتعل ہجوم پر قابو پانے کے لیے لاٹھی چارج اور گرفتاریاں شروع کی تو بات صرف ناظم آباد چرنگی سے لسبیلا جانے والی نواب صدیق علی خان روڈ یا لیاقت آباد سے پاک کالونی جانے والی سید الطاف علی بریلوی روڈ تک محدود نہیں رہی۔ پولیس سے ہونے والی جھڑپوں میں کئی طلباء زخمی اور درجنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ آس پاس کے علاقوں میں بھی پرتشدد واقعات رونما ہونے لگے اور پولیس ان مظاہرین یا مشتعل احتجاجی مجمع کے تعاقب میں گلی محلوں میں جا پہنچی۔ صحافیوں اور تجزیہ نگاروں کے مطابق ذرا ہی دیر میں بظاہر یہ اچانک شروع ہو جانے والا احتجاج پولیس کی شیلنگ، لاٹھی چارج اور ہجوم کے خلاف طاقت کے زبردست استعمال کی وجہ سے ذرا ہی سی دیر میں منظم لسانی فساد کی شکل اختیار کر گیا۔ جلد ہی آس پاس کے کالجز کے طلباء بھی اس احتجاج میں شریک ہو گئے اور معاملہ تب بگڑا جب بعض عناصر نے گاڑیوں پر پتھراؤ شروع کیا۔ کئی منی بسیں نظر آتش کر دی گئیں اور جب پولیس موقع پر پہنچی تو کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچ چکا تھا۔ پولیس نے معاملے پر قابو پانے کی کوشش کی تو کئی طلباء زخمی ہو گئے اور کئی گرفتار کر لیے گئے۔ یہ ہنگامہ آرائی گولی مار ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد اور لیاقت آباد تک پھیل گیا، جبکہ اورنگی ٹاؤن اور بنارس جیسے علاقوں میں بھی تواتر سے احتجاج کے واقعات رونما ہوئے۔ اس احتجاج کے دوران پہلے تو صرف پبلک ٹرانسپورٹ پر غصہ نکالا گیا اور پھر ہر طرف اس اشتعال نے الگ الگ انداز اختیار کیا۔ شہر میں طویل عرصے سے آباد اہل کراچی کے مطابق دراصل جب بس، منی بس سمیت رکشہ، ٹیکسی اور پبلک ٹرانسپورٹ میں استعمال ہونے والی دیگر گاڑیوں پر حملے ہوئے یا انہیں دوران احتجاج نظر آتش کیا جانے لگا تو ٹرانسپورٹ مالکان کی تنظیموں کی جانب سے بھی غم و غصے کا اظہار ہوا۔ ٹرانسپورٹ اور ان کی تنظیموں کی جانب سے بھی شہر کے مختلف علاقوں میں اس احتجاج کے خلاف آوازیں اور عملی مزاحمت کے واقعات رونما ہوئے۔ بس، منی بس مالکان جن میں اکثریت پشتونوں یا غیر مقامی افراد کی تھی، اپنی
گاڑیوں، ڈرائیورز اور عملے کے ارکان کی حفاظت کے لیے متحرک ہوئے اور مقامی آبادی اور مقامی آباد کاروں کے درمیان مخالفت کا ماحول بن گیا۔ آس پاس کے علاقوں میں ناظم آباد، فردوس کالونی، خاموش کالونی، پاپوش نگر سے لے کر قصبہ علی گڑھ اور اورنگی ٹاؤن اور پہاڑ گنج جیسے علاقوں میں اردو بولنے والی مقامی آبادی اور انہی علاقوں میں آباد غیر مقامی زیادہ تر پشتون افراد کے درمیان کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تشدد کے چھوٹے چھوٹے واقعات بڑے بڑے منظم حملوں میں بدلنے لگے۔ ڈیجیٹل کمیونیکیشن، انٹرنیٹ، موبائل فون وغیرہ نہ ہونے کے سبب اصل حقائق کی سینہ بہ سینہ ترسیل کے ساتھ ساتھ افواہوں کا بازار بھی ایسا گرم ہوا کہ بات حملوں سے ہلاکتوں تک جا پہنچی۔ گرو مندر سے لسبیلا تک، پٹیل پاڑا، پاک کالونی، بسم اللہ ہوٹل گارڈن اور نارتھ ناظم آباد سے کوچی کیمپ تک کی گاڑیوں میں ذرا ہی دیر میں ایسے آتشی ہتھیاروں کی گونج سنائی دینے لگی جو اس سے پہلے کراچی میں کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ جب ان واقعات میں ہلاکتوں کی اطلاعات آئی اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ کی انتظامیہ کے کانوں تک پہنچنی شروع ہوئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک طالبہ کی ہلاکت پر شروع ہونے والے طلباء و طالبات کا احتجاج باقاعدہ لسانی فساد کی شکل اختیار کر کے کئی قیمتی جانوں کا خراج وصول کر چکا تھا۔ فساد کا دائرہ کئی بستیوں، آبادیوں اور محلوں تک پھیل چکا تھا اور ہر طرف سے حملوں اور ہلاکتوں کی اطلاعات آ رہی تھیں۔ موجودہ پولیس افسران اور ان کے فراہم کردہ مواد کے مطابق صورتحال اتنی بگڑی کہ بالآخر فوج کو طلب کرنا پڑا۔ پولیس کے مطابق فوج اور انتظامیہ نے سہراب گوٹ سے کھارادار تک اور اورنگی ٹاؤن سے صدر تک جگہ جگہ ایسے علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا جہاں اردو بولنے والی مقامی یا پشتو بولنے والی غیر مقامی آبادیوں کی اکثریت تھی۔ تقریباً پورے شہر پر یا تو جمود طاری تھا یا پھر دہشت اور وحشت برس رہی تھی۔ صورتحال اس قدر مخدوش تھی کہ انتظامیہ کو کرفیو کے نفاذ کے باوجود شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ ہر قسم کی تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں معطل ہو گئیں اور جائیداد اور املاک کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا۔ پولیس کے مطابق کرفیو کے نفاذ سے خوراک اور دیگر اشیاء ضرورت کی بھی شدید قلت پیدا ہو گئی، جبکہ تمام تعلیمی ادارے بھی غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے، مگر حملوں اور ہلاکتوں کا سلسلہ بلا تعطل جاری رہا۔ اخبارات کے مطابق بشرا زیدی کی ہلاکت کے بعد پھوٹ پڑنے والے فساد میں کئی افراد ہلاک ہوئے۔ صحافی تنویر خان اور مقصود یوسفی کے مطابق رات گئے تک جاری رہنے والا یہ سلسلہ آئندہ کئی ہفتوں تک نہیں تھم سکا۔ پھر پوری آبادیوں پر بھرپور اور منظم حملے شروع ہوئے اور ہر جانب سے موجود یا دستیاب یا اچانک دستیاب ہو جانے والے جدید اور خودکار آتشی اسلحے کا آزادانہ استعمال شروع ہوا۔ صحافی تنویر خان کے مطابق انہی فسادات کے دوران اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں پہلی مرتبہ ٹیوب لائٹ بم استعمال کیا گیا۔ یہ بم بنانے کے لیے ٹیوب لائٹ میں بارود اور چھرے یا نٹ بولٹ اور دیگر دھاتی مواد بھر کر اسے خصوصی طور پر تیار کردہ کمان کے ذریعے مخالفین کی جانب داغا جاتا اور یہ جہاں گرتا وہاں آگ لگا دیتا تھا۔ حکام کا خیال تھا کہ یہ بم وہ تربیت یافتہ عناصر تیار کر رہے ہیں جو مشرقی پاکستان میں مکتی باہنی جیسی مسلح تنظیموں کا مقابلہ کر چکے ہیں اور اب اورنگی جیسے علاقے میں آباد ہیں۔ دوسری جانب کراچی والوں نے سہراب گوٹ جیسی بستیوں میں وہ کلاشن کوف رائفل بھی پہلی بار چلتے دیکھی جو افغانستان کی جنگ کا تحفہ بن کر پاکستان پہنچ گئی تھی۔ اخبارات کا دعویٰ ہے کہ بشرا زیدی کی اس ہلاکت کے بعد کئی ہفتوں جاری رہنے والے تشدد کے اس طویل سلسلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 50 سے 200 تک چلی گئی۔ مقصود یوسفی، مظہر عباس اور تنویر خان سب نے ہی اتفاق کیا کہ شاید اصل تعداد اس سے بھی زیادہ رہی ہو۔ تنویر خان نے کہا کہ اس زمانے میں صرف سول ہسپتال میں مردہ خانہ تھا جہاں ہلاک ہونے والوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے لائی جاتی تھیں۔ شہر کے اور کسی بھی ہسپتال میں شعبہ موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے روزانہ وہاں 25-25، 30-30 لاشیں آتی دیکھی تھیں۔ سر سید کالج کی سابقہ طالبات سیما مسعود، عظما ندیم اور سیما رضوی کا کہنا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ان کا کالج بھی بند تھا اور وہ باحفاظت اپنے گھروں میں تھیں، مگر تب تک شہر میں جو ماحول بن گیا تھا اس سے تو گھر کے اندر بھی ڈر لگ رہا تھا، مگر یہ ڈر سب کو نہیں تھا۔ ایک سابق طالب
طالب علم رہنما نے نام خفیہ رکھنے کی شرط پر بات کی۔ انہوں نے کہا اصل میں یہ غصے کا وہ لاوا تھا جو بہت دیر سے پھٹ پڑنے کا منتظر تھا، یہ وہ نفرت اور اشتعال تھا جس کا ایک تسلسل اور پس منظر تھا۔ صحافی مظہر عباس بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے کراچی میں ٹریفک حادثے نہیں ہوتے تھے یا ایسے حادثات میں معصوم جانیں ضائع نہیں ہوتی تھیں، مگر جس انداز میں بشرا زیدی کے حادثے کا رد عمل آیا اور جس انداز سے پورے شہر میں آگ لگ گئی یا لگائی گئی وہ بہت حیران کن تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایسے کسی واقعے کا انتظار کیا جا رہا تھا، مظہر عباس نے کہا۔ تو پھر یہ پس منظر تھا کیا، اور بشرا زیدی کے کسی حادثے کا انتظار اگر کیا جا رہا تھا تو اس کے پس پردہ کیا عوامل اور کون سی قوتیں کار فرما ہو سکتی تھیں؟ اس سوال کا جواب اس وقت کے سیاسی ماحول کے جائزے اور تجزیے میں پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ کراچی کی تاریخ پر گفتگو کرنے والے بہت سے صحافیوں، تجزیہ نگاروں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ درست ہے کہ 1970 کی دہائی کے اختتام تک بھی کراچی میں ملک بھر کی تمام قومیتوں، فرقوں اور نسلی گروہوں کے لوگ روزگار کی تلاش میں مختلف علاقوں میں آباد ہو چکے تھے یا ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ شہر کی کثیر النسلی یا کثیر القوی حیثیت بننا شروع ہو چکی تھی اور ہر رنگ، نسل، مذہب، فرقے اور مسلک کے لوگ وہاں آباد تھے، مگر اس وقت شہر کا ماحول انتہائی پرامن تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہماری گلی میں ایک پختون ٹیکسی ڈرائیور کا خاندان آباد تھا اور ہم سب بچے جن میں اس گھرانے کے بچوں گل، شیر، خطاب اور مجید کے ساتھ مل کر محلے میں کھیلا کرتے تھے۔ گھر ہو یا محلہ، شہر ہو یا مضافات، کہیں دور دور تک فرقہ واریت، عدم برداشت یا طاقت و تشدد کا نام بھی نہیں تھا۔ تب تک ہنستے کھیلتے شہر کے تقریباً ہر علاقے میں صرف مذہبی رسومات، تقریبات ہی نہیں بلکہ ناظم آباد سمیت ہر محلے میں میوزیکل کنسرٹس اور انسٹرومنٹل فکشنز باقاعدگی سے ہوتے تھے۔ گٹار، ڈھول، کانگوا اور کی بورڈ سے شیعہ اور سنی، دیوبندی اور بریلوی تمام گھرانوں میں صرف موسیقی کے سر و تال پھوٹتے تھے۔ بھائی چارے اور اجتماعی اپنائیت کے سینے پر فرقہ واریت کا ماتم تب تک شروع نہیں ہوا تھا، لیکن 5 جولائی 1977 کو اس وقت پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر مارشل لا نافذ کر دیا۔ تب بھی ذوالفقار بھٹو کے نافذ کردہ کوٹا سسٹم کے تحت اہل کراچی کو میرٹ یا قابلیت کی بجائے کوٹا سے ملازمت اور تعلیمی اداروں کے داخلوں میں حصہ ملتا تھا۔ سرکاری ملازمت اور تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے قابلیت کی بجائے رہائشی علاقے کو فوقیت دی جاتی تھی۔ کوٹا سسٹم کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ کراچی یا سندھ کے شہری علاقوں میں چونکہ تعلیم یافتہ اور زیادہ قابل آبادی رہتی ہے، اس لیے تمام داخلے یا ملازمتیں کراچی یا سندھ کی شہری آبادی والوں میں بٹ جاتی ہیں، ملک کے دیگر علاقوں کے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ شہری آبادی کے بڑے حصے کا خیال تھا کہ کوٹا سسٹم جیسی ناانصافیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ سندھ کی اردو بولنے والی اس آبادی کی اپنی کوئی سیاسی نمائندگی نہیں۔ ایسے میں ہی دراصل اختر رضوی اور رئیس امروہی جیسے ممتاز شہریوں نے کراچی کے نوجوانوں کو اپنی سیاسی نمائندہ، سیاسی تنظیم بنانے کا رہنما خیال پیش کیا۔ بالآخر اختر رضوی اور رئیس امروہی جیسے افراد کے خیال سے شدید متاثر ہونے والے کراچی یونیورسٹی کے اس وقت کے شعبہ فارمیسی کے طالب علم الطاف حسین نے 11 جون 1978 کو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن APMSO کیم کی شہری سندھ کے احساس محرومی، مایوسی اور جواب میں انتہائی پرکشش نعروں کے سہارے یہ تنظیم شہر کے کئی تعلیمی اداروں میں جا پہنچی۔ پھر فروری 1981 میں اس تنظیم نے شہری علاقوں میں سرگرمیوں کا آغاز کیا جہاں خوب مقبولیت اور پذیرائی ملنے لگی۔ پھر الطاف حسین امریکہ چلے گئے اور 18 مارچ 1984 کو APMSO کی قیادت نے مہاجر قومی موومنٹ یا MQM بنانے کا اعلان کیا تو کچھ عرصے بعد الطاف حسین واپس کراچی آ گئے۔ تب تک بھی ذوالفقار بھٹو کا تختہ الٹ کر مارشل لا نافذ کرنے والے جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کو ملک بھر میں عوامی مدد اور حمایت حاصل نہیں تھی اور ضیاء حکومت سیاسی حمایت
اور پذیرائی کی متلاشی تھی اور سیاسی دوست تلاش یا پیدا کرنا چاہتی تھی کہ اسی اثناء میں بشرا زیدی کا حادثہ رونما ہوا۔ بشرا زیدی سانحے پر گفتگو کرنے والے کئی تجزیہ نگار اس بات پر متفق نظر آئے کہ جنرل ضیاء کی حکومت پیپلز پارٹی کے گڑھ یعنی سندھ، خاص طور پر صوبے کے شہری علاقوں میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کا زور توڑنا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے بشرا زیدی کا حادثہ کافی مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ ان تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جنرل ضیاء انتظامیہ کو یہ نظر آیا کہ اگر سندھ کے شہری علاقوں میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت توڑنے کے لیے لسانی سیاست کے نام پر تقسیم کی پالیسی اپنا لی جائے تو شاید کراچی جیسے شہروں میں پیپلز پارٹی جیسے خطرات کو ٹالا جا سکتا ہے۔ ان تجزیہ نگاروں کے مطابق ضیاء حکومت افغان جنگ کے ثمرات سمیٹنے کے لیے مسلسل اقتدار میں رہنا چاہتی تھی اور ہموار حکمرانی کے لیے پیپلز پارٹی جیسی سیاسی مخالف قوتوں کا خاتمہ ضروری سمجھا گیا۔ اب محض اس حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے موقع کا انتظار تھا۔ اس سلسلے میں سندھ کے شہری علاقوں میں پیپلز پارٹی ہی کے نافذ کردہ کوٹا سسٹم کی وجہ سے پائی جانے والی بے چینی اور احساس محرومی کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سندھ کے شہری علاقوں میں لسانی تقسیم اور اردو بولنے والی آبادی کی بے چینی اور اس میں پائے جانے والے احساس محرومی کو بھی بآسانی اور بخوبی بھڑکایا جا سکتا تھا۔ سندھ اگر سندھی قوم پرستوں اور اردو بولنے والے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے درمیان تقسیم ہو جاتا یا پھر وہاں گروہی نسلی فرقہ وارانہ اور مسلکی اختلافات کا بیج بویا جا سکتا تھا تو یہ صورتحال پیپلز پارٹی کو اس پوزیشن میں نہیں رہنے دیتی کہ وہ پوری عوامی حمایت کی قوت کے ساتھ جنرل ضیاء کی فوجی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا سکے، یا شاید ریاست کے فیصلہ سازوں نے یہی راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اب صرف ایسی قوتوں کو تلاش کر کے مضبوط کرنا تھا جو اس حکمت عملی پر عمل درآمد کو ممکن بنا سکیں۔ جب الطاف حسین کی MQM نے شہری علاقوں کے احساس محرومی پر آواز اٹھائی تو جنرل ضیاء حکومت کو دکھائی دینے لگا کہ سندھ کے شہری علاقے خصوصاً کراچی کو زبان کی بنیاد پر تقسیم کرنے کا موقع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب نہ صرف MQM بلکہ ان کے مخالفین کو بھی مضبوط کیا جانا تھا تاکہ یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ عارف حسین پیشے کے اعتبار سے تو آرکیٹیکٹ ہیں مگر ان کی اصل شہرت شہری علاقوں خاص طور پر کراچی کی آبادکاری کے ماہر کے طور پر ہے۔ عارف حسن نے بشرا زیدی کے سانحے پر مجھ سے گفتگو میں کہا کہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ یہ حادثہ ہوا کب تھا۔ جب افغانستان میں جنگ کے ثمرات ہیروئن اور کلاشنکوف پہنچ رہے تھے، حکومت کے اس وقت کیا مسائل تھے میں نہیں جانتا مگر جو مفاہمت کی جا سکتی تھی وہ نہیں کی گئی، جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کیونکہ لوگ فوج کا نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کی طاقت توڑنا چاہتی تھی۔ اس کو توڑنے کے لیے جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے MQM کو فروغ دیا۔ اس جھگڑے کو انہوں نے بڑھایا۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو توڑنے کے MQM اور GIS سندھ کا بھی معاہدہ کیا اور شہر کو اس حالت میں لے آئے تو وہ یونٹی اتحاد سندھ میں ٹوٹ گئی۔ جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ اہل کراچی میں شعور کے نام پر شناخت لائی گئی کہ ہم کیا ہیں اور یہ MQM لائی اور اب یہ شعور بہت مشکل سے جائے گا۔ عارف حسن کے لہجے کی کاٹ بہت نمایاں تھی۔ صحافی مظہر عباس نے بھی عارف حسن کے موقف سے اتفاق کیا۔ مظہر عباس کا کہنا تھا اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بشرا زیدی کے حادثے کے وقت غوث علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے اور میں ایک بار ان کا انٹرویو لینے گیا تو غوث علی شاہ نے تسلیم کیا کہ انہوں نے جب سہراب گوٹھ آپریشن کرنا چاہا تو انہیں کسی نے اسلام آباد سے فون کر کے کہا کہ ایسا نہ کریں اور انہوں نے مانا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں روک دیا تھا۔ صحافی مقصود یوسفی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جنرل ضیاء کی فوجی حکومت نے سندھ کے شہری علاقوں میں پیپلز پارٹی کا زور توڑنے کے لیے بشرا زیدی کی ہلاکت کے واقعے کو پوری طرح استعمال کیا۔ MQM کی جانب سے کراچی کے پہلے میئر اور پھر پارٹی کے سب سے سینئر رہنما سمجھے جانے والے ڈاکٹر فاروق ستار اب بشرا زیدی کے حادثے پر مجھ سے گفتگو میں اور اس سے پہلے بھی کئی بار ہونے والی بات چیت میں جنرل ضیاء کی فوجی حکومت کی جانب سے الطاف حسین کی سرپرستی کو تسلیم کر چکے ہیں۔ فاروق ستار نے بعض تجزیہ نگاروں کی یہ رائے تو یکسر مسترد کر دی کہ MQM کو مارشل لا نے پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا تھا مگر تسلیم کیا کہ نرم گوشہ ضرور تھا۔ بنایا جنرل ضیاء نے نہیں تھا مگر مارشل لا دور میں ہم پروان چڑھے ہیں تو یہ کھلی غمازی ہے کہ ساری توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی جانب تھا۔
تھا۔ وہاں 5 لوگ جمع ہو جائیں تو دفعہ 144 لگ جائے گی اور ہم کارنر میٹنگ علاقوں میں کر رہے ہیں مگر کچھ نہیں ہو رہا۔ فاروق ستار نے بتایا کہ پوسٹر لگانے کے جرم میں وہ خود ڈاکٹر عمران فاروق، بدر اقبال اور اسحاق خان شیروانی گرفتار ہوئے مگر یہ جاننے کے بعد ہم کو رہا کر دیا گیا کہ ہمارا پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن ذوالفقار بھٹو کی پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم سے کوئی تعلق نہیں۔ فاروق ستار کا کہنا تھا، پاکستان کی غلیظ سیاست کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد اس سٹیج پر بھی میں یہ تسلیم نہ کروں کہ مارشل لاء نے نرم گوشہ دیا تو میں انصاف نہیں کروں گا۔ میں مانتا ہوں سپیس دی گئی، لیکن اب بشرا زیدی حادثے کے بارے میں گفتگو کے دوران فاروق ستار نے کوٹا سسٹم اور احساس محرومی پر بھی لب کشائی کی۔ پاکستان بنانے والوں کا احساس محرومی تو بہت پہلے ہی سے بڑھ چکا تھا۔ انہیں یہاں ہجرت کرتے ہی جن مسائل کا سامنا ہوا اور جن حالات سے گزرنا پڑا، ملازمتوں کے سلسلے میں اور اپنے بچوں کے تعلیمی اداروں کے داخلے کے سلسلے میں اور کوٹا سسٹم جیسے معاملات پر، تو ان میں احساس محرومی پہلے سے تھا اور وہ اصل حقائق کو تو بہت پہلے بھانپ چکے تھے۔ میں تو کوٹا سسٹم کا شکار رہا ہوں۔ 1978 میں میرا سندھ میڈیکل کالج میں میرٹ پر داخلہ ہو سکتا تھا مگر کوٹا کی فہرست میں میرا 1 نمبر کم تھا۔ مجبوراً مجھے جام شورو یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑا، وہاں بھی اردو بولنے کی وجہ سے جو سلوک ہوا، اور پھر 1979 میں سندھ میڈیکل کالج میں میوچل ٹرانسفر کی بنا پر میرا داخلہ ہوا۔ میں تو خود اس ناانصافی کا شکار رہا۔ فاروق ستار کے بقول ایسے ہی احساس محرومی کے ان گنت واقعات کے بعد بشرا زیدی کا واقعہ تو آخری کیل ثابت ہوا۔ فاروق ستار کی بات بالکل درست ہوئی، بشرا زیدی کی ہلاکت کا المناک واقعہ آخری کیل تو ثابت ہوا مگر کراچی جیسے ہنستے بستے شہر کے امن کے تابوت میں۔ پھر اس کے بعد اس شہر کے باسی کبھی نسلی، گروہی، فرقہ وارانہ، مسلکی اور قومی امن و سکون کے بستر پر ہم آہنگی کی نیند نہ سو سکے۔ سید الطاف علی بریلوی روڈ پر بہنے والے بشرا زیدی کے خون کا تاوان ہزاروں جانوں سے ادا کرنے والا کراچی آج بھی مکمل محفوظ نہیں سمجھا جاتا۔ کسی بھی کالی سڑک پر کوئی بھی سرخ خون آج بھی بہایا جا سکتا ہے۔ تب تک کراچی میں جماعت اسلامی کو ایک طرح کی برتری حاصل تھی مگر جب شہری سندھ میں لسانی سیاست شروع ہوئی اور مخالف جماعت اسلامی کو زبردست سیاسی نقصانات کا اندازہ ہوا تو دونوں تنظیموں میں علاقہ گیری کا آغاز ہوا۔ اسی دوران سہراب گوٹھ کے علاقے میں منشیات فروشوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کی۔ سہراب گوٹھ پشتون اکثریتی آبادی کا علاقہ تھا اور اس آپریشن کے فوراً بعد مہاجر اکثریتی آبادیوں علی گڑھ کالونی اور قصبہ کالونی میں فائرنگ کے پراسرار واقعات ہوئے جن میں درجنوں افراد مارے گئے اور اسے سہراب گوٹھ آپریشن کا رد عمل سمجھا گیا۔ اس کے بعد پشتون اور مہاجر آبادیوں میں شدید لسانی کشیدگی پھیل گئی جس کا زبردست فائدہ الطاف حسین اور ان کی MQM کو ہوا۔ ڈر اور خوف کی یہ فضا رد عمل میں MQM کو مضبوط کرتی چلی گئی۔ ضیاء مارشاء اللہ دور میں صرف بلدیاتی انتخابات ہوتے تھے تو نمائندگی سے محروم عام لوگوں کو MQM کے ذریعے اپنی سیاسی نمائندگی کی امید نظر آنے لگی۔ MQM نے ماحول کا فائدہ اٹھایا اور 8 اگست 1986 کو نشتر پارک میں ایک بڑا جلسہ کر کے طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا۔ کراچی والوں کو شعلہ بیانی پر قدرت رکھنے والے الطاف حسین میں اپنا ایک جارح اور زبردست ترجمان دکھائی دیا۔ جیو نیوز سے وابستہ سینئر صحافی مظہر عباس کہتے ہیں کہ نشتر پارک جلسے کی کامیابی نے ہی ان کے لیے 1987 کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کی ایسی راہ ہموار کی جس کا اندازہ تو شاید خود الطاف حسین اور ان کی تنظیم کو بھی نہیں رہا ہوگا۔ ان انتخابات میں فقید المثال کامیابی کے نتیجے میں MQM نے تقریباً تمام نشستیں حاصل کیں اور ڈاکٹر فاروق ستار MQM کے پہلے میئر منتخب ہوئے۔ اسی فضا میں 1988 میں جب بہت طویل عرصے کے بعد ملک میں جماعتی بنیادوں پر عام انتخابات ہوئے تو الطاف حسین کی MQM نہ صرف کراچی اور حیدرآباد کی تمام نشستوں پر فاتح رہی بلکہ سندھ کے کئی دیگر شہری علاقوں میں بھی نشستیں جیت جانے میں کامیاب رہی۔ پھر حیدرآباد میں حیدر بخش جتوئی چوک پر ہونے والے جلسے میں جاتے ہوئے الطاف حسین کے قافلے پر سہراب گوٹھ کے قریب فائرنگ کا واقعہ ہوا جو ہمیشہ ایک معمہ رہا۔ مظہر عباس نے کہا پر اسرار اس لیے کہ وہاں بعض ایسے پولیس افسران موجود تھے جنہیں اس وقت وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مظہر عباس بتاتے ہیں کہ اس واقعے میں حیدرآباد میں تقریباً 250 افراد ہلاک ہوئے اور بعد میں کراچی میں
فائرنگ کے واقعات میں تقریباً 150 کے لگ بھگ لوگ ہلاک ہوئے، مگر اس قتل عام کی وجوہات کبھی سامنے نہیں آ سکیں۔ 1988 کے انتخابات میں شہری سندھ پورا MQM اور دیہی سندھ مکمل طور پر پیپلز پارٹی میں بٹ گیا۔ پھر MQM اور پیپلز پارٹی نے مل کر صوبائی اور وفاقی حکومتیں تشکیل دیں۔ مقبولیت کی اس انتہا پر الطاف حسین کی MQM بلا شرکت غیر کراچی کی سیاسی، بلدیاتی، انتظامی اور مالی معاملات کی مالک بن گئی۔